بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر 8 کلاس پلس پری 9th کلاس۔ آج ہم کریں گے غزل نمبر 1 کا مشقی کام، تو آ جائیں اس کی مشق کی طرف۔ پہلا سوال دیکھیں، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ سب سے پہلے آپ ردیف کی لکھیں گے تعریف یعنی ڈیفینیشن، کہ کسی بھی نظم یا غزل میں ایسے الفاظ جنہیں ہو بہو بغیر تبدیل کیے دہرایا جائے ردیف کہلاتے ہیں، اور اس غزل کے ردیف کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ پھر آپ آ جائیں گے، یہ دیکھیں کی سی ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں اس غزل میں ہو بہو بغیر تبدیل کیے بارہا دہرایا گیا ہے، تو لہٰذا یہ اس غزل کے ردیف ہیں۔ یوں تو ان کی ایکچول حیثیت جو ہے حروف کی ہے، کی سی ہے، یہ حرف بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ قافیے کی پہلے آپ تعریف لکھیں گے کہ ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور اس غزل کے قافیے کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ تقریباً ہر شعر میں آپ قافیے کے الفاظ کو پہچانیں گے۔ رائمنگ ورڈ یعنی جن کے ساؤنڈ آپس میں ملتے ہوں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ دیکھیں، حباب، سیراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب، شراب وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہیں، اور یہ رائمنگ ورڈ ہیں یعنی قافیے کے الفاظ ہیں۔ تیسرا دیکھیں، جیم، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کے پھول کی پتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کا نشہ قرار دیا ہے۔ ہے سوال آپ کا، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے دروازے تک جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، یہ بھی کاپی ورک ہے آپ کا، آپ نے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور جملے بھی بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ معنی آپ کو بتا دیے جاتے ہیں۔ ہستی کا معنی ہے جی زندگی، حباب کا معنی ہے بلبلا، سیراب کا معنی دھوکہ، اوقات کا ہے حیثیت اور وقت کی جمع، اضطراب کا ہے بے چینی، خانہ خراب کا اجڑا ہوا گھر، نیم باز کا ہے جی مخمور، مستی کا ہے شوخی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جب ریڈنگ ہم نے کی تھی تب بھی آپ کو ان کے معنی بتائے گئے تھے۔ اوپر والے سوال اور یہ الفاظ معنی جملے آپ کا کاپی ورک ہیں۔ یہ جو کالم میچنگ ہے یہ جسٹ آپ کا بک ورک ہے، کالم میچنگ کیجئے۔ ہستی کو ملائیں آپ حباب کے ساتھ، نمائش کو ملائیں آپ سیراب کے ساتھ، پنکھڑی کو ملائیں آپ گلاب کے ساتھ، آنکھیں جو ہیں ان کو آپ ملائیں گے نیم باز کے ساتھ، حالت کو آپ ملائیں گے اضطراب کے ساتھ، دل کو آپ ملائیں گے کباب کے ساتھ، مستی کو آپ ملائیں گے شراب کے ساتھ، اور آواز کو ملا دیں گے خانہ خراب کے ساتھ۔ یہ آپ کا بک ورک ہے۔ اس کے نیچے بھی ایک یہ سوال ہے، درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہے؟ یاد رکھیں، مرکب کہتے ہیں ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو۔ یہاں پر دو الفاظ انہوں نے جوڑے ہیں، یہ مرکب ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سے مرکب ہیں، تو جواب اس کا ہوگا یہ تمام مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے۔ چشم ہوتا ہے آنکھ، اور دل، یہ 2 چیزیں جوڑی گئی ہیں، مرکب ہے یہ چشم دل، اور اس کے لب ایک چیز ہو گیا، اور اس کے سے مراد ہے محبوب کے لب، تو 2 چیزیں ہو گئی، تو جواب اس کا ہوگا یہ مرکب اضافی ہیں۔ یہ بھی آپ کا کاپی ورک کا سوال ہوگا۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ مطلع کی تعریف لکھیں گے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر آپ پہلا شعر اس میں لکھ دیں گے، اور اس کے بعد آپ مقطع کی تعریف کریں گے، اور مقطع کی تعریف کرنے کے بعد غزل کا آخری شعر مثال کے طور پر لکھ دیں گے۔ مطلع اور مقطع کی تعریف بھی اسی مشقی کام میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد جی آپ کا ہے مذکر اور مونس کو الگ کریں، یہ بھی آپ بخوبی کر لیں گے۔ ہستی دیکھیں، ہستی اپنی حباب سی ہے، مونس ہے۔ حباب ہوتا ہے بلبلا، مذکر ہے۔ نمائش لگائی گئی، مونس ہے۔ سیراب دیا یعنی دھوکہ دیا، مذکر ہے۔ میرے لب، مذکر ہے۔ بو آ رہی ہے، مونس ہے۔ کباب کھایا، مذکر ہے۔ مستی کی، مونس۔ شراب پی، مونس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے والے ہیں اعراب کے الفاظ، اعراب آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں اعراب اوپر لگائے گئے ہیں، یہ بھی آپ کا کاپی ورک ہے،
ٹھیک ہے، نہ صرف پہلے سوال میں 5 سوال ہیں وہ، اور کالم کے نیچے والا سوال بھی شامل کریں، اور اگلے صفحے کے بھی 2 سوال شامل کرنے کے بعد آپ کا اگلا کام ہوگا یہ الفاظ کے اوپر اعراب لگانا۔ اس کے بعد یہ بھی بک ورک ہے، یہ بآسانی آپ لوگ پیچھے اشعار دیکھتے ہوئے اس کی فلنگ کر لیں گے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہستی اپنی، یہ سارا پیچھے دیکھ کے آپ بخوبی اس کو فل کر لیں گے۔ اس کے بعد کچھ گرامر ورک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔